بن جاتے ہیں۔ اب دیکھیں، اب نماز کی فضیلت کے بارے میں بتا رہا ہوں، صبح اور عصر کی نماز کی فضیلت، اور یہ متفق علیہ کی روایت ہے، اور اس حدیث کا راوی حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دو ٹھنڈی نماز پڑھتا ہے وہ جنت میں جائے گا۔ جو شخص دو ٹھنڈ نماز کی حفاظت کرے، اسے پابندی سے پڑھے، وہ جنت میں جائے گا۔ ویسے تو ہر نماز کی پابندی ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ ایک مسلمان کو ہر نماز کی پابندی کرنا ضروری ہے۔ نماز کسی بھی وقت کی نماز کو ترک نہیں کر سکتا، سستی نہ کرے، نماز کو ان کے وقت میں ان کے اوقات میں ادا کرے۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو زہیر عمارہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو کوئی سورج نکلنے سے قبل اور اس کے غروب ہونے کے پہلے یعنی نماز فجر اور عصر کی نماز پڑھتا ہے تو وہ ہرگز جہنم کے آگ میں داخل نہیں ہوگا۔ اب دیکھیے، عصر کی نماز، صبح اور عصر کی نماز پڑھنے کی یہ فضیلت ہے کہ وہ جہنم کے آگ میں داخل ہوگا۔ فوائد اس کے لیے ہیں، صرف ان دو نمازوں کی پابندی کرنے والا جہنم سے محفوظ نہیں رہے گا، بلکہ وہ مسلمان جہنم میں جانے سے بچے گا جو پانچوں نمازیں پابندی کے ساتھ پڑھے گا۔ حدیث میں صرف دو نماز صبح اور عصر کا ذکر ان کی خصوصی اہمیت کی وجہ سے کیا گیا ہے۔ یہ دو نمازوں کی بہت خصوصیت ہے، اس کی اہمیت ہے۔ گویا ان دونوں نمازوں کی حفاظت کرنے والا یقیناً دوسری نمازوں کی بھی حفاظت کریں گے، اس میں کوتاہی نہیں کریں گے۔ جو نماز فجر کو ادا کرتا ہے اور نماز مغرب کو ادا کرتا ہے، نماز عصر کو ادا کرتا ہے، وہ دیگر نمازوں کو بھی ادا کرے گا۔ مغرب ہے، عشاء ہے، ظہر ہے، تو ان نمازوں کے بھی وہ ادا کرے گا۔ ان نمازوں میں ان نمازوں کو ترک نہیں کرے گا۔ حدیث کے راوی حضرت جندب بن سفیان رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ کون؟ جندب بن سفیان رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی۔ سفیان روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کے امان میں ہوتا ہے۔ بس اے انسان تو غور سے دیکھ، اللہ تجھ سے اپنے امان کی بابت کسی قسم کی بات پرس نہ کرے۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اے انسان تو صبح کی نماز میں غفلت نہ کر، اے انسان تو صبح کی نماز میں غفلت نہ کر، کہ اللہ تعالیٰ اس غفلت کی وجہ سے تیرا مواخذہ نہ کر لے، پکڑ نہ لے۔ یہ وجہ ہے اللہ رب العزت نے صبح کی نماز میں برکت، رحمت، رزق کو اللہ رب العزت اس کے فجر کے بعد اللہ تعالیٰ بانٹتا ہے، لیکن بندہ مومن نمازوں سے غفلت، نماز وہ نہیں پڑھتا ہے، نماز کی پابندی نہیں کرتا ہے، جبکہ اسلام کی بنیاد ہے، بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وحج البیت وصوم رمضان۔ دیکھیے، شہادت کے بعد، ایمان لانے کے بعد جو دوسرا اہم رکن اسلام کا ہے وہ نماز ہے، اور آپ کی زندگی میں نماز نہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اندر رات کو اور دن کو فرشتے باری باری آتے جاتے رہتے ہیں. تمہارے پاس رات اور دن کو فرشتے باری باری آتے جاتے رہتے ہیں. صبح اور عصر کی نماز میں وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. نماز فجر اور عصر کے ٹائم میں وہ فرشتے اکٹھا ہو جاتے ہیں. اور پھر وہ فرشتے جو تمہارے اندر رات گزارتے ہیں وہ چڑھ جاتے ہیں. پس اللہ نے ان سے پوچھا، پس اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے جو نماز اللہ تعالیٰ جو رات کے فرشتے ہیں وہ نماز عصر میں آتے ہیں اور جو دن کے فرشتے ہیں وہ نماز فجر میں آتے ہیں. جب یہ نماز فجر کا فرشتہ اللہ رب العزت کے پاس نماز عصر کے بعد جاتا ہے، نماز عصر کے ٹائم میں اللہ رب العزت پوچھتا ہے یہ تو بتاؤ جب تم گئے یہاں سے میرے بندے کو کس حال میں پایا؟ کہتا ہے اللہ جب میں گیا تو تیرا بندہ نماز میں تھا. تو اب تو جو آیا ہے کس حال میں چھوڑ کے آیا ہے؟ تو کہتا ہے اللہ ابھی جو میں آیا ہوں میں ان کو نماز میں چھوڑ گیا. سبحان اللہ. اب بتائیے کیا آپ 24 گھنٹہ نماز پڑھتے رہے؟ نہیں. لیکن فرشتے کیا کہہ رہے ہیں؟ میں ان کو نماز کی حالت میں چھوڑ گیا تو نماز کی حالت میں تھا. آپ دیکھیے ان کے درمیان فجر سے لے کے ظہر عصر مغرب تک کتنے سارے کام کرتے ہیں، کیا نہیں کرتے. لیکن فرشتے جا کے کیا کرے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو؟ اے اللہ نے ان کو نماز میں چھوڑ کے آیا. اس کے برعکس فجر کے ٹائم میں آپ سوئے تھے، فجر نہیں پڑھے، اور نماز عصر کے ٹائم میں بھی آپ کاروبار میں مشغول تھے، اپنے کاروبار میں تھے، تو آپ نے نماز نہیں پڑھی. تو فرشتے جا کے کیا بولیں گے؟ اے اللہ جب میں گیا تو تیرا بندہ کاروبار میں مشغول تھا، جب میں آیا تو سو رہا تھا. تو یہ جا کر فرشتے بتائیں گے. اب وہ فرشتے یہ نہیں کہتا ہے کہ اللہ میں ان کو کام میں مشغول دیکھا. اسی طرح سے حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے روایت ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے، چاند کی 14ویں رات تھی. رات تھی کہ آپ نے چاند کی طرف دیکھا، فرمایا بے شک تم اپنے رب کو آخرت میں ایسے ہی دیکھو گے جس طرح سے یہ چاند کو تم دیکھتے ہو. اس چاند کو دیکھ رہے ہو جس طرح تم چاند کو دیکھ رہے ہو. تم اس کے دیکھنے میں کوئی مشقت محسوس نہیں کرتے. بس اگر تم اس بات کی طاقت رکھو کہ سورج طلوع ہونے سے قبل کی نماز یا سورج غروب ہونے سے قبل کی نماز میں تم مغلوب نہ ہو، یعنی تم سے نہ چھوٹ پائے، تم پابندی سے پڑھو، ایسا کرو گے تو اللہ رب العزت کو جنت میں داخل کرے گا. دیکھیے اللہ رب العزت نے جنت ان لوگوں کے لیے رکھی ہے، اور اللہ رب العزت نے کامیابی و کامرانی ان کے لیے دی ہے. اللہ رب العزت کہتا ہے والعصر، قسم اس زمانے کی، اس زمانے میں اس دنیا میں جتنے انسان ہیں سب خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں، سوائے ان لوگوں کے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے. تو عمل صالح کرنا، نماز کے پابند ہو جانا، تب جا کر کے آپ جو ہے اللہ رب العزت کے غضب، اللہ رب العزت کے غضب سے آپ بچ پائیں گے اور اللہ رب العزت کے رحمت میں آپ شامل ہو پائیں گے. یہ نماز کی کچھ اہمیتیں اور فضیلتیں تھیں جو آپ کے سامنے ہم نے بیان کی. نماز کے تعلق سے اور بھی بہت ساری حدیثیں ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
بے نمازیوں کے بارے میں جو آپ نے وعید، حالانکہ ہمارے فضیلت ہے، سنائی، اگر اس کے بارے میں انسان جان جائے تو نماز کبھی نہ چھوڑے۔ اب یہاں پہ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ، حدیث میں آپ کو پڑھ کے سنا، وعن بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ترک صلاة العصر فقد حبط عمله۔ یہ تو میں نے فضیلت بیان کی۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، ان سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز عصر چھوڑ دی، من ترک صلاة العصر فقد حبط عمله، ان کے سارے اعمال غلط، ان کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اندر کسی نماز کو ترک کر دے انسان، کوئی انسان جان بوجھ کے نماز کو چھوڑ دے، تو وہ انسان بسا اوقات دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ ایسا نہیں کہ میں ہوائی بات کر رہا ہوں، حدیث ولا تترك الصلاة متعمدا فمن تركها متعمدا فقد خرج من الملة۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے وہ لوگو، نماز کو جان بوجھ کے نہ چھوڑو، ولا تترك الصلاة متعمدا فمن تركها متعمدا فقد خرج من الملة۔ اے وہ لوگو، نماز کو ترک نہ کرو، جان بوجھ کے نہ چھوڑو، اگر عمدن جان بوجھ کے نماز چھوڑتے ہو، فمن ترکها فقد خرج من الملة، تو تم ملت اسلامیہ سے نکل جاؤ گے۔ کہاں سے نکل جاؤ گے؟ اسلام سے۔ تو نماز چھوڑنے کی وجہ سے اب اسلام سے نکل جاؤ گے۔ اور عبداللہ بن شقیق رضی اللہ تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں، عہد الذی بیننا و بینہم الصلاۃ فمن ترک فقد کفر۔ جی ہمارے اور ان کے درمیان ایک معاہدہ ہے، وہ کیا ہے؟ نماز کا۔ جنہوں نے نماز کو ترک کر دی انہوں نے کفر کیا۔ اسی طرح سے ایک دوزخ میں، جہنم میں، ایک جہنمی دوسرے جہنمی سے پوچھ رہے ہوں گے، آخر کیا وجہ تھی جس کی وجہ سے تم جہنم میں آئے؟ وہ کہہ رہا ہوگا، ما سلککم فی سقر، ما سلککم فی سقر، قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین۔ کہ تم دوزخ میں کیوں پڑے؟ وہ کہیں گے، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ہمیں جہنم میں ڈالا۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور بے ہودہ بہوس فضول باتیں کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ہمیں جہنم میں ڈالا۔ اور اسی طرح سے نماز چھوڑنے والے کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا، بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ۔ آدمی اور کفر و شرک کے درمیان، اس حدیث سے پتا چلا نماز چھوڑنا ہے شرک ہے۔ آدمی اور کفر و شرک کے درمیان نماز چھوڑ دینے کا فرق ہے۔ بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، نماز چھوڑتے ہیں آپ، یہ ساری چیزوں کے خلاف کر بیٹھتے ہیں۔ یہ میں نے بخاری کی حدیث آپ کے سامنے بیان کی۔ یہ فضیلتیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی اور صحابہ کو بتایا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جس طرح سے نماز پڑھنے کو حکم دیا ہے، اس طرح سے ہمیں نماز پڑھنے کی ہمیں اللہ رب العزت توفیق دے۔ اسی طرح سے مساجد کی طرف
چل کر جانے کی فضیلت کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح یا شام کو مسجد کی طرف جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں مہمان تیار کرتا ہے،